أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یہ پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ 3 قسم کے گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا تھا، اصحاب النار، اصحاب الجنہ اور اصحاب الاعراف کا۔ اصحاب النار وہ لوگ تھے جن کی بدیاں غالب تھیں اور وہ جہنم کے مستحق ہوئے، اور اصحاب الجنہ وہ حضرات ہیں جن کی نیکیاں غالب تھیں اور وہ جنت کے مستحق ہوئے۔ اصحاب الاعراف ان دونوں کے درمیان، یعنی جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر تھیں، وہ درمیان میں تھے، لیکن آخر انجام ان کا بھی جنت ہی ہوگا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے ان کے ساتھ۔ پھر اصحاب الاعراف کا مکالمہ اہل جنت اور اہل جہنم کے ساتھ، اس کا تذکرہ بھی ہوا، اور پھر اصحاب النار کا اصحاب الجنت سے پانی مانگنا اور کھانا طلب کرنا، اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے رائے ہدایت اور انجام خیر کی طرف رہنمائی کرنے کے اصول بتلائے، اور اس کا سب سے مین اصول کتاب اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ علم کی بنیاد پر نازل کی۔ اس کی تفصیل میں کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل کیسے کی، اور علم کی بنیاد سے کیا مطلب ہے، وہ بھی کل میں نے تذکرہ کیا تھا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علوم 5 اگر انسان سمجھ جائے تو پورے یعنی دین کو، قرآن کو سمجھ جائے گا ایک عام آدمی، ورنہ جو ہے مفسر بننے کے لیے یا محدث بننے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں پہلا علم جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان کو بندہ سامنے رکھے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ہدایت پہ آ سکتا ہے، وہ اپنے اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم کا جو نقصان اور خسارے والے لوگ تھے، ان کا جو ہے قرآن کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ یہ قرآن کی صداقت ظاہر ہو جائے، قرآن کا جو انجام ظاہر ہو، قرآن کا مصداق ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کا مصداق اور قرآن کی صداقت اور اس کا انجام ظاہر ہوگا، یعنی قیامت، تو اس وقت جو ہے یہ منکرین کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے نبی آئے تھے، رسول آئے تھے حق بات لے کر، لیکن ہماری کم نصیبی کہ ہم نے ان کی بات کو مانا نہیں۔ تو آج اس مصیبت کے اندر کوئی ہمارے سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، کہ ہم دنیا میں جا کر ایسے اعمال کریں جو اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے نبیوں کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نہ تو کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی دوبارہ دنیا میں دوبارہ واپس لوٹایا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس امتحان گاہ سے ایک مرتبہ بندہ باہر نکل کے دوبارہ پلٹ کر اس میں نہیں آئے گا۔ اب آج اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ایک اسلوب ہے کہ قرآن جہاں پر زجر اور تنبیہ فرماتا ہے، ترغیب فرماتا ہے، وہاں ترغیب بھی دیتا ہے اور دلائل کے ذریعے سمجھاتا بھی ہے۔ تو یہاں آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر کیے ہیں، یعنی گزشتہ آیات کے اندر انجام کا ذکر تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی ابتدا کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اللہ تعالی نے اس کو کیسے بنایا، اس کو کیسے وجود بخشا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، اور ثم استوى علی العرش اور پھر وہ ذات عرش پر مستوی ہو گئی۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، یغشی اللیل النہار رات کا پردہ دن کے اوپر ڈالتا ہے، یطلبہ جو اس کے پیچھے حثیثاً دوڑی چلی آتی ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامری وہ اس کے فرمان اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، سنو، پیدائش اور پیدا کرنا اور امر یہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بڑی برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ، یہاں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو وسائل کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نقشے کی ضرورت ہے۔
یہاں اللہ فرماتے کہ میں نے زمین آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہود ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ فرماتے کہ وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں تھکتا نہیں۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ اب اس 6 دنوں سے کیا مراد ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ علماء فرماتے کہ ان 6 دنوں سے ہمارے دنیا کی یہ دن مراد نہیں ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل یا 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے یا 12 گھنٹے کا دن جو ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ عالم غیب کے دن مراد اس سے۔ اور عالم غیب کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 سال کے برابر، دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن، تو وہاں کا دن مراد ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیکون، اللہ کہے کن فیکون، پوری کائنات وجود میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے وقت لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے۔ وہ فرماتے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں، اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو عجلت، جلد بازی یہ کس کا فعل ہے؟ شیطان کا فعل ہے، اور آہستگی یہ تمہارے رب کا فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، رب کا معنی میں نے پیچھے بھی میں تفصیل سے اس کو بتا چکا ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو بتدریج کسی چیز کو بڑھائے، ایک دم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہیں، بچہ رات کو پیدا ہو صبح وہ اڑیل جوان بن جائے، اللہ اس پہ قادر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہوا، سسٹم اللہ کریم کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ بچہ پہلے معصوم ہوتا ہے، بالکل معصوم، اس کے دانت بھی نہیں نکلے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولتا ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر حرکات آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے کے بل چلنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پاؤں کے بل چلنا شروع کرتا ہے، پاؤں پہ چلنا شروع ہوتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اس طرح چلتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ایک اڑیل جوان کی شکل میں لے آتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان بالکل یعنی کہ بھرپور طاقتور نوجوان کھڑا ہوتا ہے سامنے۔ تو یہ اللہ تبارک رب کہتے ہیں بتدریج کسی چیز کو بڑھانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس کے اندر عجلت نہ کریں، عجلت کریں گے تو خسارے کے اندر آئیں گے، یہ شیطان کا فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عجلت کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلد بازی جو یہ شیطان کا فعل ہے، اور آہستگی یہ رحمان کا فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو آہستہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بھی یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچو، ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کا انجام دیکھو۔ اب ایسے نہیں جلدی میں شیطان کی طرح، شیطان کے سامنے جب اللہ نے حکم کیا کہ جی آدم کو سجدہ کریں تو شیطان نے فوراً انکار کر دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ بھائی کس کا حکم ہے، کس ذات کا مجھے حکم ہے، اب سامنے کون ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب مسلمان ہے، مسلمان جب ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ ایک عمارت ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، بلاکوں سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کالا غلاف پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی یعنی کہ خاصیت نہیں ہے۔ یہ ہم اس کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں، اس کا ادب و احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم اللہ کے حکم کی یعنی کہ تابعداری کرتے ہوئے اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے، لوگ جو ہے حجر اسود کی طرف جو ہے لپک رہے ہیں اور ایک دوسرے کو روند کر اس کو جا کر بوسہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ بھئی لوگوں کے تو عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہونے والا ہے، لوگ تو اس پتھر کو کہیں ایسا نہ ہو کہ حاجت روا مشکل کشا سمجھ بیٹھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجمع تھوڑا تھم گیا تو حضرت عمر نے ہاتھ میں ڈنڈی لی ہوئی تھی، جا کر حجر اسود کو 2-3 ایسے ٹھکور ماری اور کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت ہے نہ نقصان دینے کی صلاحیت ہے، میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے دیا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، ورنہ تیرے اندر حقیقت میں یعنی کوئی نفع نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم کام کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ تو شیطان نے اللہ کے امر کو نہیں دیکھا، عجلت کی اور فوراً انکار کر دیا، ابا واستکبرا، تکبر کے اندر انکار کر بیٹھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو کر اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی کام کریں وہ عجلت میں نہیں، آہستگی سے کریں، آرام سے کریں، سکون سے کریں۔ اب ہمیں اس میں یعنی کہ جب اس چیز کو آپ چیپٹر کو کھولیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔
اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی قرآن کی تلاوت کریں تو وہ بھی آہستہ کریں، نماز پڑھیں تو وہ بھی آہستہ پڑھیں، اور ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی آہستہ کریں، زمین پر چل رہے ہیں تو وہ بھی تدبر کے ساتھ اور ایک یعنی کہ شان کے ساتھ زمین کے اوپر قدم رکھیں، اکڑ کر نہ چلیں، بھاگ کر نہ چلیں، ٹھیک ہے، یہ صفات اللہ کو پسند نہیں، اکڑ پن اللہ کو پسند نہیں، یعنی کہ تدبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ زمین کے اوپر پاؤں رکھ کے آستگی کے ساتھ چلیں۔ تو ہر چیز میں آستگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کائنات کو جو بنائی، یہ کائنات آہستہ آہستہ گھوم رہی ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ زمین جو بالکل آرام سے جو ہے سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور پھر اللہ پاک نے جو نظام بنائے ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، اب یہ بھی ایسا نہیں کہ صبح جو ہے سورج نکلے اور فوراً آنکھ چپکنے سے پہلے جو مغرب میں جا کر غروب ہو جائے، ایسا نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہلے جو ہے بالکل یعنی کہ جب سورج نکل رہا ہو تو انسان دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے شباب آتا ہے، جوانی آتی ہے، اور پھر جب اپنی بالکل یعنی شباب کے اوپر ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج ہر چیز کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 6 دنوں کے اندر زمین آسمان کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوئے۔ اب یہ مین چیز ہے، عرش پہ اللہ مستوی ہوئے۔ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ 2 قسم کے علماء کی جماعتیں ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے، وہ اس سے جو ہے مجازی معنی مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری حاکمیت، اللہ کی حاکمیت چھائی ہوئی ہے پوری کائنات پر۔ وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ استواء علی العرش کا مطلب ہے کہ اللہ کی حاکمیت ثابت ہے ایک، اور دوسرے بعض علماء اس کا حقیقی معنی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی علی العرش ہے۔ اب کیسے ہے؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کا بڑا مشہور قول بھی ہے کہ الاستواء معلوم والکیفیۃ مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب۔ یہ امام مالک کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ استواء علی العرش تو ہمیں معلوم ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا، اس کو کردنا، اس کی تحقیق میں لگ جانا، اس کی جستجو میں لگ جانا کہ اللہ کیسے بیٹھے ہوئے عرش کے اوپر، اللہ استواء علی العرش کیسے ہے اللہ کا، تو اس کے اندر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے ید کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر بھی ہے، اللہ کے چلنے کا ذکر بھی ہے، حدیث میں بھی اللہ کے چلنے کا ذکر ہے، اللہ کے اترنے کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، اللہ کے ید کا ذکر بھی ہے، اور یعنی کہ اس کا یہ ساری چیزیں کیا ہیں، متشابہات میں سے ہیں۔ اب اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں، اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، اللہ کا استواء بیٹھنا ہمارے بیٹھنے کی طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہتوں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمان اور مکان ثابت کرنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور یہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں پر جو گھوڑے کی جو اپنے ذہن کی عقل کی لگام ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پکڑنا ہے۔ اب اگر عقل کی لگام کو آپ ڈھیلا چھوڑیں گے تو وہ آپ کو لے جا کر کسی ایسی کھائی میں ضلالت میں گرا دے گی، پھر انسان وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ تو اس لیے جو کچھ اللہ نے بتایا، قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، ہم کیا کہیں گے جی؟ آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی صداقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اس کو قریدنا شروع کر دو، جی سائنس کے ساتھ یہ چیز میچ نہیں کر رہی، سائنس اس کو مان نہیں رہی، سائنس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی قرآن کو آپ سائنس کے ساتھ کیوں لے جا رہے ہو؟ بلکہ سائنس کو قرآن کے سامنے لاؤ، اور قرآن کو جو ہے سائنس کے سامنے کھڑا کرو، اور سائنس کو قرآن کے سامنے لاؤ۔ اب ہم کرتے یہ آج کا مسلمان کوشش اس میں ہے، جو آج کل جدت پسند ہے، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، جو اسکالر ہیں، اسلامی مذہبی اسکالر، وہ جو ہے قرآن کریم کو سائنس کے سامنے لے کے جاتے ہیں، اور سائنس کو اسٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر قرآن کو سامنے لاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنس کے جو خلاف ہیں، سائنس اس کو نہیں تسلیم کر دی، لیکن قرآن کے اندر ہے۔ تو سائنس کے اوپر تو ایمان لایا، لیکن قرآن کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ بلکہ یہ کیوں نہیں کر رہا آج کا مسلمان؟ یہ نہیں کیوں کرتا کہ بھئی قرآن کے سامنے سائنس کو لائے، جو قرآن کہتا ہے اس کو حق و سچ مانے، اور جو سائنس کہتی ہے اس کو، جہاں تک قرآن اس کو تسلیم کر رہا ہے اس کو تو مانے، لیکن جہاں قرآن کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے، وہاں سائنس کو ٹھکرا دیا جائے، سائنس کو ختم کر دیا جائے۔ اب سائنسدانوں کو تو نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے پہلے جوک کی شکل میں تھا، پھر پتہ نہیں اس سے کیا بنا، پھر بندر بنا، پھر بن ماس بنا، پھر انسانی شکل میں ڈل گیا۔
قرآن کا یہ نظریہ بالکل نہیں ہے. قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس شکل میں بنایا ہے, اسی شکل میں بنایا ہے, یہ شروع سے اسی شکل میں ہے. تو قرآن کا نظریہ اور قرآن کریم کو جو ہے سائنس کے سامنے نہ لے کے جائیں, بلکہ ٹکراؤ پیدا نہ کرائیں. اب جہاں سائنس مثال کے طور پہ بہت ساری چیزوں کو جو پروف کرتی ہے اور قرآن بھی اس کو کرتا ہے تو ہم مانیں اس کو. اب جیسے مثال کے طور پہ جو سائنسدان ہیں وہ چاند پر گئے ہیں اور چاند پر انہوں نے تحقیق کی ہے, وہاں سے اس کی مٹی لائے ہیں اور اس مٹی پہ تحقیقات ہوئی ہیں. یہ سب سے پہلے امریکی خلاباز گئے تھے اور انہوں نے جو سب سے پہلے سائنسدان اس نے جو چاند کے اوپر قدم رکھا تھا اس نے وہاں پہ ایک آواز سنی. اب جب وہ دنیا کے اندر دوبارہ نیچے زمین پر آیا تو اس نے وہ آواز جو ہے اذان کی شکل میں سنی, کہا کہ یہی آواز تو وہاں بھی آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازی, وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اب وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ يَلِيقُ بِشَانِهِ, جیسے اس کی شان کے لائق ہے, جیسے اس کی عظمت ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر, اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پردے کو دن کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اب دن جیسے آتا ہے پھر دن کی روشنی ہوتی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پردے کو اس کے اوپر کھینچ دیتے ہیں. اب رات کا پردہ جب چھاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے. اب دیکھیں اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے, اور پھر یطلبہ حثیثا, وہ اس کے پیچھے دھوری چلی آتی ہے. دن ہے تو اس کے پیچھے رات کھڑی ہوئی ہے. والشمس, اور سورج کا نظام ہے. والقمر, اور چاند کا نظام ہے. والنجوم, اور ستاروں کا نظام ہے. تو یہ کیا, یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں, بندہ ان کی طرف توجہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دیں گے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ اپنے مکان کی چھت پر رات کو سو رہا تھا اور خوبصورت رات تھی اور ٹھنڈی رات تھی, آسمان بالکل صاف شفاف تھا, آسمان پر ستارے بھی جگمگا رہے تھے, چاند بھی چمک رہا تھا. تو وہ صحابی جو ہے فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے زور سے ایک نعرہ لگایا, یا ایھا السماء والنجوم والقمر ان لک ربا وخالقا, اے بلند و بالا آسمان اور چمکتے دمکتے ستارے اور چاند, میں تمہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے. والقمر, چاند, والنجوم, اور ستارے, مسخرات بامری, وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر, یاد رکھو تمام پیدائش اور تمام تخلیق کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے, اور امر بھی اسی کا چلے گا. تبارک اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والے ہیں. رب العالمین, جو عالموں کے رب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر برکتیں ڈالی, اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے حکموں کی فرمان بردار ہے. چاند, سورج, ستارے, ہوائیں, دریا, سمندر, پانی, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. ایک انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی, اور اس کے لیے تمام ذرائع اللہ کریم نے بھیجنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹ دی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تم میں سے جو چاہے اب مومن بنے, جو چاہے کافر بنے, تمہارے لیے چھوٹ ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوق کی طرح مجبور محض پیدا نہیں کیا. اب جس کی مرضی میں آتا ہے ایمان لائے, جس کی مرضی میں آتا ہے ایمان نہ لائے, لیکن انجام دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. جو ایمان لائے گا, اللہ کی بات کو مانے گا, اللہ کی کتابوں کو مانے گا, اللہ کے رسولوں کو مانے گا, تو اس کا انجام جنت ہوگا, اور جس نے انکار کیا اس کا انجام جہنم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تخلیق کے اوپر کامل یقین نصیب فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی مخلوقات کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آ رہے نا, دیکھو آ رہے.